السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایک رسم نہیں ہے، بلکہ اس کا بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر پروردگار عالم کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ اس سے ڈرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ لیکن ہمارے لوگ بہت بڑی تعداد کے اندر اسے مذہبی رسم سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ روزہ صرف سحری اور افطاری کا نام ہے، صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جو مقصد بیان کیا، رب فرماتے ہیں اے ایمان والو، ہم نے تم پر اور تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں رب کا ڈر اور خوف پیدا ہو اور اس سے ڈرتے ہوئے تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ تو عزیزو، اگر یہ روزے ہمیں ہمارے گناہوں سے نہیں بچاتے، ہمیں نیک اعمال کی طرف راغب نہیں کرتے، تو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان اسی طرح گزر جائے۔ جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل، جو بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اس پر عمل نہیں چھوڑتا، جہالت والے کام نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، پروردگار عالم کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھے۔ یعنی روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، رب اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ یاد رکھیے، یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ تو اگر یہ روزے ہمیں ہمارے گناہوں سے نہیں بچاتے تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کرنا خاص طور پر روزے میں اور زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے ہم روزہ رکھیں اور نماز نہ پڑھیں، بلکہ کبھی کوئی پڑھ لی کبھی کوئی چھوڑ دی۔ یاد رکھیے، یہ درست نہیں ہے، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ نماز اس سے بھی زیادہ اہم اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ رب نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں رب نے قرآن نازل کیا۔ تو قرآن کی وجہ سے رمضان کو یہ برکتیں عطا کی گئی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خاص طور پہ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں۔ اسی طرح کچھ اور اہم چیزوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا سحری اور افطاری کے حوالے سے۔ نمبر 1، افطاری کے حوالے سے جلدی کرنا، یعنی جو ہی غروب آفتاب ہو جائے، اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے، فوراً ہم روزہ افطار کریں۔ اسی طرح سحری کا اہتمام کرنا، بعض لوگ سحری کھاتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، یہ بڑا بابرکت کھانا ہے، تو سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھنے کی دعا پڑھتے ہیں، یا ان کا خیال ہے اس کی نیت کرنے کے خاص الفاظ ہیں۔ یاد رکھیے، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کے کوئی الفاظ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نیت جو ہے آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم جو ارادہ کرتے ہیں ہم نے روزہ رکھنا ہے، یہی ہماری نیت ہے۔ تو آخری بات اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ساتھ قیام کرنا اور اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا ایمان کی حالت کے اندر اور رب سے اجر و ثواب لینے کے لیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو عزیزو، قیام کریں، یعنی نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اس بابرکت مہینے کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کو ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔